ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج حیدر وحید صاحب سے, میرے کو ہوسٹ ہیں ایجنڈا 360. ہم لوگ ساتھ کرتے ہیں, بات کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے, جہاں پہ ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں اس شہر کے اندر, اور کراچی کے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب کراچی کی سیاست کی ذرا بات کرتے ہیں. حیدر وحید, ایک صاحب ہے رحمان ملک, ان کو بھیج دیتے ہیں صدر صاحب یہاں پہ اور قتل رک جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے سیریسلی؟ ان کو یہاں آتے ہیں وہ اور پرابلمز ابیٹ ہو جاتی ہیں. بٹ یہ ایسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے نا, جو میں بریک سے پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. جب ایک میڈیٹر آتا ہے, سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتا ہے, کچھ تھوڑا عارضی طور پہ ریزالو کرتا ہے, تو چیز ریزالو عارضی طور پہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہے کہ اگر دو بچے لڑ رہے ہیں گھر کے اندر اور وہ آپس میں لڑتے ہوئے چیزیں توڑ رہے ہیں تاکہ ان کو اٹینشن مل جائے اپنے اماں ابا کی, یا وہ شور مچا رہے ہیں, یا وہ بھوک لگ رہی ہے انہیں, یا ان کو کچھ چاہیے, تو کیونکہ ان کے والدین ان کی سن نہیں رہے لہٰذا وہ پھر چیزیں توڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو والدین آ جاتے ہیں ان سے ڈانٹنے کے لیے اور پھر پوچھنے کے لیے اور پھر ان سے دوستی کرنے کے لیے. تو اسی طرح چیزیں توڑنے کے بجائے ہم لوگوں کو مار رہے ہیں یہاں پہ. نہیں دیکھیں, یہ بھی ایک رائے ہے, لیکن ایک پولیٹیکل ایشو کو جو ہے نا آپ لا اینڈ آرڈر سے بالکل الگ تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کو ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پہ بھی دیکھیں. اور ابھی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ڈینجرس فیز میں کراچی جا سکتا ہے. ایم کیو ایم نے ابھی حکومت چھوڑی ہے, مسلم لیگ نون سے اس نے اپنا اسٹیبلش کیا ہے کانٹیکٹ. ظاہر ہے عوام تو یہی سوچ رہا ہے کہ واٹس ان اٹ فار می. ٹھیک ہے, یہ شطرنج تو بڑی مزے کی چل رہی ہے کہ اب ایک سیاسی منظرنامہ گرم ہو گیا ہے, میدان گرم ہو گیا ہے, شطرنج چلے گی, لیکن واٹس ان اٹ فار می, میری تو بجلی, پانی, گیس, تحفظ, ہر چیز کا برا حال ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ایم کیو ایم جب اگر مل جاتی ہے پی ایم ایل نون کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی اے این پی اور پی بی پی جو اس وقت حکومت میں ہیں اور رہیں گے پھر حکومت میں, وہ ایم کیو ایم سے اوبویسلی ان کی ریلیشن شپ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگی. اور کراچی میں یہی تین بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, ود ایم کیو ایم بینگ دا بگیسٹ. تو ظاہر ہے کہ کماڑی اور سراب گوٹ دونوں سے جب سکویز ہو سکتا ہے آئے, اور حالات جو ہیں میرے خیال سے خرابی کی طرف جائیں گے انلیس اس کو پولیٹیکلی ریزالو کیا جائے. سیاست ہر ایک کا حق ہے, حکومت میں رہنا, حکومت چھوڑنا ہر ایک کا حق ہے. اور اگر اے این پی سمجھتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ ووٹ بینک کہیں ہے, تو سیاسی طور پہ اس کو وہاں اسرٹ کرنا بھی چاہیے اور وہ اس کا حق ہے, لیکن یہ سیاسی طور پہ یہ اسرٹ کرنے کی بات ہونی چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن عوام تو یہی سوچ رہی ہے کہ نہ میرے پاس بجلی ہے, پانی ہے, نہ تحفظ ہے, نہ کچھ ہے, نہ نوکری ہے بہت ساروں کے پاس. تو یہ تو شطرنج انہیں نظر آ رہی ہے کہ گرینڈ الائنس کبھی بن جاتی ہے, کبھی رحمان ملک آ کے عارضی طور پہ وائلنس روک پاتے ہیں, بٹ ان دا اسکیم آف تھنگز بہتری کی طرف بات جاتی نظر نہیں آ رہی ابھی. آپ کے خیال میں فیوچر کیا ہے شہر کا؟ کافی سال ہو رہے ہیں آپ یہاں پہ, میں بھی کافی سالوں سے یہاں پہ ہوں. میں تو ظاہر ہے پیدا ہوا ہوں, پوری زندگی رہا ہوں, اور 36 سال اب ہو گئے. دیکھیں یہ شہر جو ہے اس کو اگین جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹیکلی اس کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہونا ضروری ہیں. اٹ از اے میلٹنگ پاٹ, اٹس دی اکنامک کیپٹل آف دا کنٹری, اٹ از ایتھنکلی ڈائیورس, اینڈ اٹس پالیٹکس ہیز ٹو بی اے لٹل ڈائیورس ایز ویل. اس میں مینڈیٹ جس طرح ایم کیو ایم کا تسلیم کیا گیا ہے, جو کہ تسلیم کرنا بھی چاہیے, سب سے بڑی پارٹی ہے وہ کراچی کی, اسی طرح اے این پی کا بھی کچھ حد تک سیاسی طور پہ مینڈیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایکسیپٹ کروانے کا عمل وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ ماننے کو تیار ہیں حیدر وحید, بیلٹ, آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ صدہ زمانے سے جو پشتون اور اردو سپیکرز, سندھیز, بوتھ آف دیم پشتون اینڈ اسپیکنگ ایتھنکلی, صدہ زمانے سے جو اگر بالکل گل مل کے نہیں رہے تو ساتھ رہے ہیں, کیا آج ان کے ایوریج انسان کے اندر اتنی نفرت ہے کہ اب وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال سے یہ پولیٹیکلی ایکسپلائٹڈ اور مینیپولیٹڈ نفرت اس میں زیادہ ہے. ڈویژن ضرور ہیں, میں نفرت کا الفاظ نہیں استعمال کر رہا, میں یوٹوپیا میں نہیں رہ رہا, مجھے یہ ڈویژنز نظر آ رہے ہیں, اور میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈویژنز اس حد تک ہیں کہ کوئی شاید شادی نہ ایک دوسرے میں اتنا کرنا چاہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب رہنے کو ہی نہیں تیار ہیں. شادی والی چیز تو 30-40 سال پہلے ختم ہو گئی تھی. نہیں, ابھی بھی ہوتی ہے, ایسی بات نہیں, میرا نہیں خیال. لیکن دیکھیں دوستیاں بھی ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. دوستیاں جب ہوتی ہیں نا حیدر وحید, تو میں آپ کو حیدر وحید سمجھ کے آپ سے دوستی کرتا ہوں, میں یہ بھول جاتا ہوں کہ آپ کی نسل کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی نسل بیچ میں آ جائے تو ایک بڑا انکمفرٹیبل سی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ آپ کی اگر نہیں. دیکھیں میرے خیال سے جو اسپیشلی آنے والی جنریشن ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایتھنکلی اتنی کانشیس ہوتی. اگر یہ آپ کس جنریشن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پڑھی لکھی جنریشن کی بات کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے پہلے ہوتے ہیں, کسی نسل کے بعد میں ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کی ذرا سوچیں جو اکثریت میں ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو پڑھے لکھے جن کو پڑھنے لکھنے سے چاہے وہ اگر آن پیپر ہوں بھی
جو آن بیسس جو ہیں ان کی پہلی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ پہلی آئیڈینٹیفیکیشن ان کی نسل ہوتی ہے. نہیں بٹ یہی مسئلہ ہے کہ پتہ پہلی آئیڈینٹیفیکیشن ایکچولی ان کے بڑے شیئرڈ مسائل ہیں. میں ایک اور بات کروں, آپ کو اگر کوئی you see the backgrounds of these people are different but their destinies are shared. آپ کو اگر آپ کو and they don't understand that and obviously اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا میں تو قصور سمجھتا ہوں ہے. اگر آپ کو کل اگر آپ چاہتے ہیں کہیں امپلائی ہونا, آپ لیٹس سے آپ لائر بننا چاہتے ہیں کسی کمپنی کا, میں لائر ہوں, کسی کمپنی کا سیپریٹلی بننا چاہتے ہیں لائر, تو آپ اپنے کریکولم وائٹے پہ اپنی ریزیومے پہ یہ نہیں لکھیں گے حیدر وحید اردو اسپیکنگ. آپ کو نہ کبھی انٹرویو میں کوئی پوچھنا پسند کرے گا کہ آپ جی کہاں کے ہیں, آیو اردو اسپیکنگ اور پنجابی, آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا, مجھے بھی بڑا عجیب سا لگے گا. لیکن اگر کوئی ڈرائیور, چوکیدار, چپڑاسی, اگر کوئی کلرک ان چیزوں میں کوئی نجی اداروں میں رکھا جاتا ہے, تو پہلا نہیں تو دوسرا سوال اگر کنفرم نہیں ہو سکا کہ جی یہ شکل و صورت سے اردو اسپیکر ہیں, شکل و صورت سے یہ پشتون ہے, تو دوسرا سوال یہی ہوتا ہے کہاں کے ہو, شناختی کارڈ دکھاؤ. تفریق تو ہے نا حیدر وحید, یہ نفرت ہی تو ہے. میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا کہ تفریق ہے, میں کہہ رہا ہوں وی آر ڈیوائیڈڈ بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو امپریس اپون یو کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو بہتر کر سکتی ہیں, اس کو مزید خراب کر رہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے خراب کیا. جو ان کو اگر آپ ایکویژن سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں تو اس وقت جو فرق ہے برا حال نہ ہوتا. اگر آپ اس وقت نکال دیں, اس وقت پولیٹیکل پارٹی سیز ٹو ایگزسٹ ان کراچی, اگر اس وقت سے, تو اس وقت میری نظر میں, جو آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں شاید, میری نظر میں اتنی تفریق ہے, پڑھے لکھوں میں شاید نہ ہو, لیکن کراچی والوں میں جو ڈیلی بیسز میں انٹریکشنز کرتے ہیں ایز کمیونٹیز, ان میں اس وقت اتنی تفریق ہے کہ اٹ از ٹو دا لیول آف اے ڈیزاسٹر. آپ اس سے ایگری نہیں کرتے؟ میں نہیں اس سے ایگری کرتا. میرے خیال سے آل اٹ ول ٹیک از فار دس ٹو بی پولیٹیکلی ریزالوڈ اینڈ یو ول فائنڈ کہ بہت تیزی سے بات بہتری کی طرف جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا ریزالو تو بہت تیزی سے بات بدتری کی طرف جا سکتی نہیں ہے, جا رہی ہے. وی آر اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول رائٹ ناؤ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از سم تھنگ دیٹ کانٹ بی فکسڈ. میرے خیال میں اب میرے خیال سے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بالکل نہیں گئے. میں یہ نہیں کہتا پوائنٹ آف نو ریٹرن, اور آپس میں بالکل دیکھ سکتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ذرا اس میں کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو پولیٹیکلی ریزالو کر کے یہ نفرتیں نہ پھیلائیں, تو میرے خیال سے کراچی کی جو عوام ہے وہ اس میں جو ڈویژنز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. یہ ایتھنک ڈویژن ہمیشہ رہیں گے. وی شوڈنٹ ٹرائی ٹو ایم فار یوٹوپیا, but with I think political reconciliation and political resolution of political issues between these very strong political parties, I definitely see us going towards somewhat of a peaceful existence, but right now I can't see it. میرے خیال میں یہ جو لڑائیاں تھیں نا سیاسی جماعتوں نے شروع کی, سیاسی جماعتوں کی وجہ سے طول پا رہی ہیں, لیکن میرے خیال میں اس وقت اے این پی اور ایم کیو ایم دوستی کرنے کے چکر میں, دوستی کی ان کے لیڈرز جو ہیں وہ بالکل ملے ہوئے, لیکن ان کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے عوام میں اتنی نفرت ہے کہ وہ خود بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے جو اس وقت ہو رہا ہے. میرے خیال میں کنٹرول کرنا چاہیں گے تو شاید کر پائیں. دیکھیں یہ نہ بھولیں کہ یہ بہت جو ہے نا گیم چینج بھی ہوتی ہے. آج اے این پی اور ایم کیو ایم لڑ رہے ہیں, اگر کل کو ڈی لمیٹیشن ہو جاتی ہے, میں کہہ رہا ہوں بالفرض, اور اے این پی کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں, تو صحیح ایک زمانہ ایک جو شاید نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ ہو یا کوئی خدا نہ کرے مارشل لاء میں ہو, لیکن وہ دن بھی آئے گا کہ ایک سینسس ایسا ہوگا کہ جس سے پھر اگر اے این پی کو آپ تسلیم کریں گے تو آپ ایم کیو ایم کی بھی پاور ابھی سے بڑھے گی. اے این پی ول انکروچ اپون ایم کیو ایم فار شور, لیکن یہ ساری پاور بڑھ کے پیپلز پارٹی کو ایونچولی نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور کل کو اے این پی اور ایم کیو ایم بھی مل سکتے ہیں. یہ دیکھیں پالیٹکس کوئی تاحیات, لیکن اگر اے این پی اور ایم کیو ایم, ہاں آپ دیکھ لیں وہ وسیم صاحب کی لیگ کہتے تھے, اب قائد اعظم لیگ ہو گئی. آپ ایم کیو ایم کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, آپ تم جنرل گیلانی کی پیداوار ہو, تم ضیاء الحق کے پیروکار ہو, تم مشرف کے شکر گزار ہو, ہیلو ہاؤ آر یو. ایک مہینہ دیکھیں پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے, پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے. صحیح ہے, لیکن کراچی کی سیاست کی وجہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ شاید پی ایم ایل این سے ہو سکتا نہیں, بلکہ شاید یہ جو ہم مثال دے رہے ہیں اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر اردو سپیکرز اور اردو سپیکرز کے اندر پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی نفرتیں بڑھی ہوں. یہ ساری ٹسل ہوئی تھی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی, اور میرے خیال میں یہ نفرتیں جو ہیں دوستیاں نہیں بن جائیں گی اب جب ان کی دوستی ہو گئی ہے. دیکھیں آپ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ ڈیوائڈ سب کو کرتے ہیں, آپ جب ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ صرف
اپنے آپ کو اپنے جاننے والے سے جوڑ رہے. بالکل اچھی بات کی میرے خیال میں ایم کیو ایم اور اے این پی کی ڈیوائڈ ان دا پاسٹ کی وجہ سے جو ڈیوائڈ عوام میں آ گئی ہے اس کو آپ اب نہیں جوڑ سکتے. سر آپ بھول رہے ہیں کہ اے این پی اور ایم کیو ایم کا ایک زمانے میں بڑا معاہدہ بھی تھا کراچی میں. معاہدہ ان کا ہوگا, ان کے لوگوں کا کبھی نہیں تھا. میرے خیال سے لوگوں میں وہ نفرتیں نہیں تھیں جو آج دیکھی جا رہی ہیں, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ بات ریورس کچھ حد تک ہو سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی کل کے پولیٹیکل الائنس میں اے این پی اور ایم کیو ایم بھی ہو سکتے ہیں, اگینسٹ پی 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 بھی بالکل ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. لیکن کل کی کراچی میں جس دن یہ ہوگا اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ پاپولیشنز میں بھی فرق پڑے گا. آپ کراچی کو دیکھیں, یہ نمائندگی ایم کیو ایم اور اے این پی جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ایتھنک نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت اپنی پاپولیشنز کی, اور ظاہر اس میں ایکسیپشنز ہیں بہت, لیکن کل کو ان کی پولیٹیکل ریکنسیلیشن سے پاپولیشنز میں فرق آئے گا. پاپولیشن میں فرق آ جائے. ہدوید آپ کراچی کو دیکھیے, آپ کراچی میں پتہ نہیں, میں چھوٹا ہوں آپ سے, آپ شاید آپ کو یاد ہوگا کوئی زمانہ کہ ایک علاقہ جو ہے وہ گھر بڑے ہونا یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے لوگ پسند کیا کرتے تھے, یا گھر اچھے ہونے کا یا سبزہ ہونے کی وجہ سے پسند کیا کرتے تھے. دوسرے منٹ میں اگر آج آپ کہیں گھر لینے کی بات کریں یا کہیں رہنے کی بات کریں تو دوسرے منٹ میں یہ آ جاتا ہے بھائی یا تو پشتون علاقہ ہے, یا مہاجر علاقہ ہے, یا کسی اور نسل کا علاقہ ہے, یا سندھ کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں. کراچی ڈیوائیڈڈ, سیپریٹڈ, اس کے اندر آپ اگر 4 رہتے ہیں وہاں پہ ایک نسل کے تو وہاں کل 8 رہیں گے, پھر 12 رہیں گے. جو جیسے ہی وہ ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے اس کا ایک ریزن ہے, ساتھ ہی نہیں رہ رہے, صرف عمرہ ساتھ رہتے ہیں, امیر لوگ ساتھ رہتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ, کیونکہ وہ امیر ایک الگ نسل ہے میری نظر میں, امیر ایک نسل ہے. ہاں نہیں دیکھیں اس میں ایک یہ پریکٹیکل ریزن بھی ہے کہ جو پشتون مائیگریٹ کر کے کراچی آتے ہیں وہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک ہی گھر میں 4 آئے ہوئے ہوتے ہیں. میں مائیگریٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں سنیں نا, وہ پھر وہ ایک علاقے میں بس جاتے ہیں, اور ایسا ہوا. لیکن پنجابی جو کراچی ہے وہ ایک علاقے میں ایسا جتنے نہیں بسے ہوئے ہیں, 1-2 کالونی اس طرح کر کے, لیکن بیکاز وہ اس طرح کے محنت کش کیٹیگری کے لوگ نہیں تھے, وہ مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, وہ زیادہ سکیٹرڈ ہو گئے. اور تو اسی طرح سے جو ہے یہ اوور ٹائم یہ اسیمیلیشن بھی ہو جاتی ہے. اگر پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو جائے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اٹ از ناٹ اے لاسٹ کاز. صحیح. ہدوید میں آپ کے ساتھ جب شو کر رہا ہوتا ہوں, یہیں پہ ہمارا سیٹ ہے, تو میں نے ایک شعر کہنے کی کوشش کی تھی. ساغر خیامی صاحب ایک مزاحیہ شاعر تھے, وہ ہندو مسلمان فسادات ہو رہے تھے انڈیا میں, بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا, تو اس کے بعد جو ہے بہت لڑائی ہو رہی تھی. تو ساغر خیامی نے تنزیہ کہا تھا کہ نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا, سبزیاں ہندو ہوئیں بکرا مسلمان ہو گیا. کیونکہ ہندو جو ہیں وہ ویجیٹیرینز ہوتے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ گوشت کھایا کرتے تھے, تو اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ آپ آئیڈینٹیفائی ہو رہے تھے آپ کے کھانے سے. اگر میں کہوں کراچی میں کپڑے جو ہیں آپ کے, یا آپ نسوار کھانا یا پان کھانا, یا کپڑے آپ جس طرح کے پہنتے ہیں, شلوار قمیض پہنتے ہیں یا آپ پتلون قمیض پہنتے ہیں, یہ مارکز ہو گئے ہیں حیدر بھائی, دور دور سے مارکز ہیں. میری نظر میں اتنی نفرت ہے کہ دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ جو ہیں پشتون ہیں, یا یہ جو ہیں. میں آپ سے اگری نہیں کرتا اس پہ کہ ٹھیک ہے ابھی کا یہ ماحول ضرور ہے, لیکن میں آپ سے یہ نہیں اگری کرتا. ابھی کی ہی بات کر رہا ہوں. نہیں تو ٹھیک ہے ابھی تو میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک یہ دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حال ہے, اور وہ اتنی ہیوجلی نمائندگی ایک ایتھنک اپنے بلاک کی کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی ڈویژن جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سیپ ان ہو چکی ہے. But I think we are not at a point of no return. Unless we turn around fast, though we will be at a point of no return. I hope Heatherways is right. Thank you very much for coming. Viewers, میں آج کے شو کے لیے اگر ہمارے 60 لوگ نہیں مار دیے جاتے, انسانوں کی جان نہیں لے لی جاتی رینڈملی, تو میں نے آج کے لیے شو پلان کیا تھا کہ جی CNG آپ پیٹرول جو ہے 44 روپے لیٹر یا 22 روپے لیٹر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. میری اس کے اوپر جو بہت بہترین رائے تھی وہ یہ تھی کہ 88 روپے لیٹر اگر ہے تو بجائے ایک آدمی ایک گاڑی چلائے, 2 لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ جائیں تو 44 کا ہو جائے گا, 4 بیٹھ جائیں تو 22 کا ہو جائے گا. لیکن پھر میں یہ کر نہیں سکا شو, اور میرے خیال سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ گاڑی شیئر کرنا تو دور کی بات ہے, ہم لوگ روڈز علاقے شہر نہیں شیئر کر سکتے. گاڑی کون شیئر کرے گا؟ آپ پیٹرول خریدے 88 روپیز اے لیٹر. CNG اگلے ہفتے 2 دن نہیں ملے گا, دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ود یو ٹمارو ایکچولی.